العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا سبق ہے. باب چل رہا ہے باب ما یدعیہ الرجلان. دو آدمی کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کریں. ایک عین، ایک سامان، ایک چیز کے بارے میں دو دعوے دار ہیں. کچھ مسائل ہو چکے ہیں. آج ایک مسئلہ ہے، دو آدمی دعویٰ کر رہے ہیں. ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے اس نے اس قابض شخص سے جس کے قبضے میں یہ غلام ہے، یہ چیز ہے، خریدا ہے. معناہ من صاحب الید، جس کا قبضہ ہے سامنے والا، دعویٰ ہو رہا ہے کہ اس سے یہ سامان خریدا ہے اور دو لوگ دعوے دار ہیں. صاحب ید کی قید لگائی. اگر صاحب ید نے غیر صاحب ید ہے تو وہ مسئلہ الگ ہے جس کا ذکر آگے آئے گا. دونوں دعوے دار نے، دونوں مدعی نے بینہ بھی پیش کر دیا. تو بینہ پیش کرنے کی وجہ سے دونوں کا حق مساوی ہو گیا. قاضی دونوں کے درمیان اس چیز کا، اس غلام کا نصف قیمت میں فیصلہ کر دے گا کہ دونوں، مثلا اگر غلام کا دعویٰ تھا تو دونوں نصف غلام کے مالک ہوں گے اور دونوں کو نصف ثمن ادا کرنا ہے. جی دیکھیے، وَلَوِ ادَّعَى اثْنَانٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ معناه من صاحب الید. من صاحب الید کی قید ہے. چونکہ صاحب ید سے دعویٰ نہیں کسی اور شخص سے ہے تو وہ صورت مسئلہ الگ ہے، آگے اس کا ذکر کتاب کے اندر آئے گا. وَأَقَامَ بَيِّنَةً، دونوں نے بینہ بھی پیش کر دیا. ہر ایک کو اختیار ہوگا. إِن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن، چاہے تو نصف غلام لے لے نصف ثمن میں، اور اگر چاہے تو چھوڑ دے. چھوڑنے کے لیے بھی اختیار ہے اس کو، چونکہ کتنے لوگ ہیں جو شرکت کو پسند نہیں کرتے. اکیلے ملتا تو لے لیتے، تو اس لیے چھوڑنے کا بھی اختیار ہوگا. قاضی نصف کا فیصلہ کیوں کرے گا؟ ابھی بتایا گیا سبب میں دونوں برابر ہیں. لأن القاضی یقضی بینہما نصفین لاستوائہما فی السبب. دونوں سبب میں برابر ہیں، یعنی دونوں نے شرع کا دعویٰ کیا ہے. سبب سے مراد سبب شرع ہے. چونکہ ملکیت کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی ہبہ بھی ہوتا ہے، کبھی وراثت ہوتی ہے. یہاں پر دونوں سبب یعنی جو شرع ہے دعویٰ، دونوں نے خریدنے ہی کا دعویٰ کیا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے کہ دو فضولی شخص ہیں. دونوں نے میں سے ہر ایک نے ایک آدمی سے سامان بیچ دیا. مالک نے دونوں کی بیع کو جائز قرار دیا. یعنی گویا دو آدمی سے، دو فضولی ہیں، سامان ایک ہے، ایک سامان کو دو کے ہاتھ بیچ دیا. ایک فضولی نے الگ آدمی کے ہاتھ، دوسرے فضولی نے الگ آدمی کے ہاتھ. مالک کو خبر ہوئی کہ میرا سامان ان دو فضولیوں نے یعنی زید اور عمر نے الگ الگ آدمی کے ہاتھ بیچ دیا. مالک نے دونوں بیع کو جائز قرار دے دیا. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا، نصف کا فیصلہ ہو جائے گا دونوں کے لیے، اور اختیار بھی ہوگا دونوں کو. چاہے تو نہ لے، چونکہ شرکت ہو جا رہی ہے. بعض لوگ شرکت کو پسند نہیں کرتے، تملک کے کل چاہتے ہیں. وَأَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَيْنِ، اور دونوں مالک نے دونوں بیع کو جائز قرار دے دیا. ہر ایک کو اختیار ہوگا لینے کا نہ لینے کا، اس لیے کہ اس کے اوپر عقد کی شرط بدل گئی ہے، رضا بالکل. تو شاید اس کی رغبت کل کی ملکیت کی ہو، کل کی ملکیت کی ہو، اس لیے لینے نہ لینے کا اختیار ہوگا. اگر کسی ایک کو نہیں لینا ہے
تو وہ لوٹا دے گا اور اپنا کل سامان واپس لے لے گا جو قیمت اس نے ادا کی ہے فضولی کو، لو ارادہ چاہے تو، اگر شرکت پسند نہیں، اور اگر شرکت ہے تو دونوں سے صرف آدھی آدھی قیمت لی جائے گی، جبکہ پہلے انہوں نے پوری پوری قیمت ادا کی تھی۔ یہاں تک مسئلہ ہو گیا۔ قاضی نے دونوں کے لیے نصف نصف کا فیصلہ کر دیا۔ قاضی کے فیصلے کے بعد ایک شخص کہہ رہا ہے میں نصف پسند نہیں کرتا ہوں، تو دوسرا وہ نصف اب نہیں لے سکتا ہے قاضی کے فیصلے کے بعد۔ کیوں؟ دوسرے کا حق ثابت ہو چکا ہے، اور اب دوسرا حصہ اگر دوسرا نصف اس کو چاہیے تو اس کے لیے الگ سے بیع کی تجدید کرنی ہوگی، چونکہ دوسرے نصف کے حق میں وہ خصم بن چکا تھا پہلے، اور اسی لیے قضائے قاضی کی ضرورت پڑی۔ گرچہ وہ ظاہراً مدعی ہے، دعوے دار تھا لینے کا کہ وہ سامان مجھے ملنا چاہیے، لیکن چونکہ قاضی نے نصف نصف کا فیصلہ کیا ہے، نصف نصف کے فیصلے کی وجہ سے دونوں ہر ایک دوسرے کے حق میں خصم بھی بن گئے۔ اس لیے اگر قاضی کے فیصلے کے بعد ایک ساتھی اپنے نصف حصے کو رد کرتا ہے تو دوسرے کو نصف لینے کا فوراً حق نہیں، دوسرا نصف چاہیے تو اس کے لیے جدید عقد کی ضرورت پڑے گی۔ وَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، قاضی نے دونوں کے لیے فیصلہ کر دیا، ان میں سے ایک کہتا ہے میں نصف پسند نہیں کرتا ہوں، دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ وہ کل کا کل لے لے، لِأَنَّهُ صَارَ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ فِي النِّصْفِ، اس لیے کہ وہ مقضی علیہ بن چکا ہے، یعنی اس کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے نصف کے حق میں، بے نصف کے حق میں فسخ ہو جائے گی، اب اس کو چاہیے تو عقد کی تجدید کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ وہ اس کے سلسلے میں نصف کے سلسلے میں خصم ہے، لظہور استحقاق بالبینہ، استحقاق کے ظاہر ہو جانے کی وجہ سے، بینہ کی وجہ سے آدھا کوئی اور مستحق ہو گیا تھا، لولا بینۃ صاحبی، اگر اس کے ساتھی کا بینہ نہ ہوتا تو۔ ہاں، قاضی نے ابھی نصف نصف کا فیصلہ نہیں کیا دونوں کے حق میں، صرف دونوں نے دعویٰ کیا۔ اب اس میں سے ایک ساتھی کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی دونوں نصف نصف کے دعوے دار ہیں، دونوں کے پاس بینہ ہے، تو سمجھ گیا کہ اب تو قاضی نصف نصف کا فیصلہ کرے گا، تو ایک ساتھی قضائے قاضی سے پہلے الگ ہو گیا، قضائے قاضی سے پہلے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے یہ، تو اب دوسرا ساتھی پورے کو لے سکتا ہے، چونکہ قضائے قاضی سے پہلے وہ خصم نہیں بنا، قضائے قاضی سے پہلے خصم نہیں بنا۔ اسی کو کہہ رہے بخلاف ما لو قال ذلك، اگر بخلاف اس صورت کے جبکہ اس نے یہ جملہ کہا لا اختار النصف، ایک نے کہہ دیا مجھے بھائی نصف نہیں چاہیے، ابھی قاضی نے فیصلہ بھی نہیں کیا، قبل تغییر القاضی، قاضی کے اختیار سے پہلے، تو اب جائز ہوگا دوسرے کے لیے ان یاخذ الجمیع، تمام کو لے لے، اس لیے کہ اب یہ کل کا دعویٰ کر رہا ہے، ولم یفسخ سبب، اور اس کا سبب فسخ نہیں ہوا، والعود الى النصف للمزاحمۃ، اور نصف کی جو بات اوپر آئی تھی کہ نصف دینے کا، مزاحمت کی وجہ سے کہ دوسرا دعوے دار تھا، اب مزاحمت ختم ہو گئی، ولم یوجد، اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ ایک زمین ہے، ایک مکان ہے، اس کے بارے میں دو حق شفاء کا دو لوگ دائر کر رہے، شفاء ایک حق ملتا ہے، ایک مکان میں دو لوگ شریک ہیں، اس کے حق میں شریک ہیں، یا پڑوسی ہے، تین لوگوں کو حق شفاء ملتا ہے، حق شفاء پڑھ چکے ہیں قدوری وغیرہ میں، ایک ساتھی اس میں سے بیچے تو جو دوسرا نفس مبی میں شریک ہے اس کو ملے گا، یا حق مبی میں شریک ہے اس کو ملے گا، یا جو جار ہے پڑوسی ہے۔ اب ایسا ہوا ایک مکان، ایک زمین، اس کے بارے میں دو لوگ حق شفاء کا دائر کر رہے ہیں، دعویٰ دائر کر رہے ہیں، قاضی نے دونوں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب دونوں کے حق میں فیصلہ ہو جانے کے بعد ایک شفیع دستبردار ہو جا رہا کہ مجھے نہیں چاہیے، تم ہی کل لے لو، تو ایسا نہیں کر سکتا، قضائے قاضی کے بعد دوسرے نصف میں تجدید کی ضرورت پڑے گی، عقد جدید کی۔ ہاں، صرف دعویٰ ہوا اور قاضی نے ابھی تک کسی کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، اس سے پہلے ایک شفیع اگر اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے تو دوسرے شفیع کو پورا لینے کا حق ہوگا۔ وَنَظِيرُهُ تَسْلِيمُ أَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ قبل القضاء، تو یہ اس کی نظیر کیا ہے؟ دونوں شفیع میں سے ایک کا اپنے حق کو حوالے کر دینا قبل القضاء، قضاء قاضی سے پہلے،
ونظیر الاول، اور پہلے کی نظیر یہ ہوگی تسلیم ہو بعد القضاء. دونوں صورتیں اوپر آ چکی ہیں. قضاء قاضی کے بعد دوسرے نصف میں عقد جدید کی ضرورت پڑے گی، اور قضاء قاضی سے پہلے پورا لینے کا حق ہوگا، عقد جدید کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب وہ صورتیں ہیں جبکہ دو لوگ دعوے دار ہیں ایک سامان کے سلسلے میں، اور دونوں نے کوئی تاریخ بیان نہیں کی، صرف بینہ پیش کیا، تب نصف نصف کا مسئلہ ہوگا. اور اگر تاریخ بیان کر دی تو جس کی تاریخ مقدم ہوگی خرید کی اس کو دیا جائے گا. اس کا ذکر آگے ہے، آئندہ انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں اس مسئلے کو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. آج جمعرات کا دن ہے، اعمال کی پیشی کا دن. آج زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں. جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.